بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر مومن یوٹیوب چینل۔ میری پچھلی ویڈیو خاتون احد کے ٹاپک پہ تھی، جس میں کہ میں نے فرسٹ پارٹ بیان کیا، اور آج میں آپ کے سامنے سیکنڈ پارٹ بیان کرنے والی ہوں۔ تو مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا کہ خاتون احد کے باقی کارنامے اور کون کون سے تھے اور انہوں نے کیا کیا کچھ برداشت کیا۔ یہ 11 ہجری کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے عہدہ پر فائز ہوئے، تو اچانک ہی سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے۔ مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو مارکے پیش آئے، ان میں سب سے شدید مارکہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ یہ شخص یمامہ علاقہ نجد کے قبیلہ بنو حنیفہ کا رئیس تھا۔ اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے آخری دنوں میں مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط بھیجا تھا: مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، میں تمہاری رسالت میں شریک کیا گیا ہوں۔ نصف ملک میرا، نصف قریش کا، لیکن قریش ایک زیادتی پسند قوم ہے۔ اب اس خط کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا، اس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کا خط، مسیلمہ کذاب کے نام۔ جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔ اس کے بعد تجھ کو معلوم ہو کہ ملک اللہ کا ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور آخرت کی بہتری پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس مکتوب کے بھیجنے کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ اب مسیلمہ کذاب کھل کر کھیلا۔ اس نے اپنی شعبدہ بازیوں اور ستم ظریفیوں کے بل پر لوگوں کو زبردستی اپنا معتقد بنانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں 40,000 سے زیادہ جنگجو اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ جو شخص اس کی نبوت سے انکار کرتا، اس پر وہ سخت ظلم کرتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے فرزند حبیب رضی اللہ عنہ بن زید عمان سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں اس ظالم کے ہتھے پڑ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے بلا تعمل جواب دیا: وہ خدا کے سچے رسول ہیں۔ مسیلمہ بولا: نہیں، یہ کہو مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے اس کی اس بات پر نہایت ہی حقارت سے ان کی یہ بات ٹھکرا دی۔ مسیلمہ نے غضبناک ہو کر اپنی تلوار کے وار سے ان کا ایک ہاتھ شہید کر ڈالا اور ان سے کہا: اب میری بات مانو گے یا نہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: ہرگز نہیں۔ مسیلمہ نے اب ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر ڈالا اور بولا: اب بھی میری رسالت تسلیم کر لو تو تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ عنہا جیسی ماں کا دودھ پیا تھا۔ بولے: ہرگز نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مسیلمہ فرط غضب سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے ان کا ایک ایک بند کاٹنا شروع کر دیا۔ ظالم راہ حق میں ان کا رقص بسمل دیکھ کر کہہ کے لگاتا تھا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن راہ تسلیم و رضا سے قدم نہ ہٹایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج کے دور میں آپ کسی کا اتنا زیادہ پختہ ایمان دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں ایسے پختہ ایمان والے لوگ آج کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مجاہد فرزند کی مظلومانہ شہادت کی خبر سنی تو ان کی ثابت قدمی پر خدا کا شکر بجا لائیں، لیکن عہد کر لیا کہ مسیلمہ سے اس ظلم کا بدلہ لے کر رہیں گی۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مسیلمہ کی سرکوبی پر مامور کیا، تو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئیں۔ مسیلمہ نے بھی مقابلہ کی زبردست تیاری کی۔ اس نے بنو حنیفہ اور اپنے دوسرے حامیوں کی قبائلی عصبیت کو خوب بھڑکایا اور 40,000 جنگجوؤں کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں اور مرتدین کی تعداد میں 1 اور 4 کی نسبت تھی، لیکن مجاہدین اسلام دین حق کی خاطر اس پامردی سے لڑے کہ مسیلمہ کی فوج کا منہ پھیر دیا۔ اب مسیلمہ کے بیٹے شرجیل نے اپنے قبیلے سے مخاطب ہو کر کے کہا: اے بنو حنیفہ، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرو۔ آج قومی غیرت و حمیت کا دن ہے۔ اگر تم نے شکست کھائی تو تمہارے اہل و عیال پر مسلمان قبضہ کر لیں گے۔
اس لیے اپنے ننگ و ناموس کی حفاظت کے لیے کٹ مرو۔ شرجیل کی اس تقریر نے بجلی کا کام کیا اور بنو حنیفہ اس شدت سے لڑے کہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ مسلمانوں کو اب تک ایسی سخت لڑائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ اب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے تمام قبائل کو الگ الگ کر دیا اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے علم کے نیچے لڑے، تاکہ پتہ چل جائے کہ آج کون راہ حق میں ثابت قدمی دکھاتا ہے۔ اس تدبیر کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ ہر قبیلے نے شجاعت اور استقامت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی اور ایسی جام بازی سے لڑے کہ مسلمہ کی فوج اپنے متواتر اور مسلسل خوفناک حملوں کے باوجود انہیں پیچھے نہ دھکیل سکی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے تجربہ کار افسر شہید ہو گئے، جن میں حضرت زید رضی اللہ عنہ بن خطاب، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ عنہ، مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ بھی شامل تھے، لیکن ان کے پائے ثبات میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اب مسلمہ کی فوج پیچھے ہٹی اور اس کے باغ حدیقۃ الرحمن میں گھس کر اندر سے پھاٹک بند کر لیا۔ اب مسلمہ کی فوج پیچھے ہٹی اور اس کے باغ حدیقۃ الرحمن میں گھس کر اندر سے پھاٹک بند کر لیا۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ بن مالک دیوار پھاند کر باغ کے اندر کود گئے اور لڑتے بھیڑتے باغ کے دروازے پر پہنچ کر پھاٹک اندر سے کھول دیا۔ اب مرتدین اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا بھی شروع سے لے کر اب تک بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ لڑ رہی تھیں۔ کئی بار مسلمہ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار بنو حنیفہ کی آہنی دیوار راستے میں حائل ہو گئی۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بھی مسلمہ کو جہنم واصل کرنے کی فکر میں تھے اور موقع نہیں مل رہا تھا۔ تو اس وقت 1200 کے قریب مسلمان جام شہادت نوش کر چکے تھے، لیکن مرتدین اس سے کہیں زیادہ تعداد میں مارے جا چکے تھے اور لڑائی کا رخ پلٹنا شروع ہو گیا تھا۔ مسلمہ نے لڑائی کا رنگ دیکھا تو اپنے مریدوں سے کہا کہ اپنے ننگ و ناموس کو بچانا ہے تو بچا لو۔ اسی وقت عمارہ رضی اللہ عنہا نے اسے تاک لیا اور زخم پر زخم کھاتی اور اپنی برچھی سے راستہ بناتی اس کی طرف بڑھی۔ اس کوشش میں انہیں 11 زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی کلائی سے کٹ گیا۔ مسلمہ کے قریب پہنچ کر اپنی برچھی سے اس پر حملہ کرنا ہی چاہتی تھیں کہ اتنے میں 2 ہتھیار اس پر ایک ساتھ پڑے اور وہ کٹ کر گھوڑے سے نیچے جا پڑا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنے پہلو میں اپنے فرزند عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کھڑے پایا اور قریب ہی وحشی رضی اللہ عنہ قاتل حمدہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے اپنا حربہ مسلمہ پر پھینکا تھا اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس پر تلوار کا وار کیا تھا۔ عمارہ رضی اللہ عنہا اپنے فرزند حبیب رضی اللہ عنہ کے قاتل اور مسلمانوں کی اس بدترین دشمن کی موت پر سجدہ شکر بجا لائیں۔ امیر لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور مرتبے سے آگاہ تھے۔ انہوں نے بڑی تندہی سے اس کا علاج کرایا۔ کچھ عرصہ بعد ان کے زخم مندمل ہو گئے، لیکن ایک ہاتھ ہمیشہ کے لیے راہ خدا میں داغ جدائی دے گیا۔ جب کبھی اس واقعہ کا ذکر ہوتا تو حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کرتی اور فرماتی، خالد نے بڑی غمخواری سے میرا علاج کرایا، وہ بڑے ہمدرد اور نیک سرشت انسان ہیں۔ ناظرین، حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کی سال رحلت کے بارے میں تمام تاریخیں خاموش ہیں، البتہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے عہد خلافت میں وہ موجود تھیں اور انہی کے دور خلافت میں انہوں نے وفات پائی۔ ناظرین، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کا اکرام بھی سن لیجئے ذرا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہا کے عہد خلافت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت سے قیمتی کپڑے مرکز خلافت یعنی کہ مدینہ منورہ میں موصول ہوئے، تو ان میں سے ایک زرکار دوپٹہ بے حد قیمتی تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ اس دوپٹے کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آپ یہ دوپٹہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دے دیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر فرمایا نہیں، یہ دوپٹہ عمارہ رضی اللہ عنہا کو دے دوں گا، وہ اس کی سب سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ غزوہ احد کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ احد کے دن میں عمارہ رضی اللہ عنہا کو برابر اپنے دائیں اور بائیں لڑتے دیکھتا رہا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ دوپٹہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا، جو مدینہ منورہ کے ایک مکان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے اپنی زندگی کا آخری زمانہ گزار رہی تھیں۔ ان کی کتاب حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور راہ حق میں اپنی جان، اولاد اور مال قربان کر دینے کے جذبہ کے ابواب اتنے روشن تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا بے حد درجہ احترام کیا کرتے تھے اور انہیں خاتون احد کہہ کر یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ عقیدت اور محبت تھی، اور وہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ رہتی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور کبھی کبھار ان کے گھر تشریف بھی لے جاتے تھے۔ مسند احمد اور الاصابہ میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں روزہ سے ہوں، تو ارشاد ہوا کہ روزہ دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کھانا کھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کبھی کبھی حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا کے گھر ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھیں حضرت عمارہ کی کارکردگیاں، ان کی محبت اور ان کی شجاعت۔ تو آج کے دور میں ایسی عورت دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو بھی ان کی یہ بہادری اور دلیری اور محبت پسند آئی ہوگی، اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ ایسی ہی ماں بنیں اور ایسے ہی بیٹوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں اور ایسے ہی بچے پیدا کریں جیسے کہ عمارہ نے پیدا کیے، ایسی ہی تربیت کریں جیسی کہ عمارہ نے کی، اور ایسا ہی حوصلہ رکھیں جیسا کہ عمارہ نے ان کی شہادت پر رکھا۔ ناظرین، میرے ساتھ جڑے رہیے، اور کسی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ میں نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔